اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسٹرالوجر کامران لیاقت۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صدقات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ صدقات کا کیا رول ہے زندگی میں۔ دیکھیں، صدقات جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ ہر برائی کو کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، برائیوں کو کھا جاتا ہے صدقات۔ جیسے کہ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ آپ فلاں صدقہ کریں، فلاں کلر کا صدقہ کریں، اس سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ دیکھیں، یہ صدقات جو ہے نا، یہ ہم آج سے نہیں بتا رہے۔ میرے دادا بھی، جو کہ آج سے 70 سال پہلے اس پر ریسرچ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس بارے میں صدقات کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ جو ان کی کتاب ہے اس میں یہ صدقات کے بارے میں لکھ کر گئے کہ آپ نے یہ اسپیسیفک صدقے کرنے ہیں۔ میرے والد صاحب، جنہوں نے 35 سال اس کام پہ ریسرچ کی، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا، تو اس کی مخلوق کی خدمت کریں، صدقات دیں، ٹھیک ہے، اس کی مخلوق کی خدمت کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ اور دیکھیں، صدقات دینے سے میں سمجھتا ہوں پرسنلی، کیونکہ میں بھی بہت صدقات وغیرہ کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کمی نہیں آتی آپ کے پیسے میں، بلکہ آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ ریلیجیسلی بھی ہمیں قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، ٹھیک ہے، اس کا حکم ہے ہمیں۔ دیکھیں، ہم زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، وہ کس لیے؟ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اگر اس سے ہمارا بھلا ہوتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ کس مقدار میں صدقہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ سر مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہمیشہ مقدار اس حساب سے ہونی چاہیے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صدقات ضرور کریں، چاہے 10 کا، چاہے 20 کا۔ اللہ نے آپ کو 2000 کی دی، آپ 2000 کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ 10 روپے کی دی ہے، آپ 10 روپے کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک ہی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دینے والے ہاتھ میں رکھے، لینے والے ہاتھوں میں نہ لے کر آیا۔ تو میں نے دیکھا ہے جو لوگ صدقات وغیرہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں ہی ہوتے ہیں، لینے والے ہاتھوں میں بہت کم آتے ہیں وہ۔ تو صدقات کی بڑی امپورٹنس ہے زندگی میں، تو دینے والے بنیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات اس سے حل کرتے ہیں، اور بہت سی برائیاں اس کی وجہ سے انسان کے اوپر سے کم ہوتی ہیں۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ دیتے رہیں صدقہ، ٹھیک ہے۔ آپ بھلے اسپیسیفک کلر کا نہ دیں، آپ صدقہ ضرور دیں، روزانہ گھر سے نکل رہے ہیں تب دیں۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے ویسے ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو ہماری تو ویسے بھی زندگیوں کے مقصد ہی لوگوں کی مدد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ریلیجس میں اس چیز کی بڑی ہمارے ریلیجن میں اس چیز کی بڑی امپورٹنس ہے۔ کئی جگہ پہ قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہے، صدقات کا اور زکوٰۃ کا۔ تو ہم پہ تو یہ لازم کی طرح ہی ہے کہ ہم کریں، تو ہماری تو اس میں بہتری ہے، کیونکہ ہمارا اس پہ ایک ریلیجیس بلیف بھی ہے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ لوگوں کی مدد کیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صدقات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اس کی کوئی اس طریقے سے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ جی جتنا آپ کا وزن ہے اس حساب سے دیں، یا 50 کلو کی گائے دے دیں یا 100 کلو کی گائے دے دیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اس طریقے کا دس از ناٹ اوور ریلیجن، یہ ہمارا مذہب ہمیں نہیں سکھاتا، اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے آپ اس حساب سے دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت ڈالے گا، اور آپ کے کام میں بھی برکت ڈالے گا، اور آپ کی طرف آنے والی برائیاں بھی کم ہوں گی۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی میں صدقات وغیرہ بتاتا ہوں تو اس کی لمٹ یہ ہوتی ہے کہ سمجھ لیں جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو بس صدقات دیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم کرے گا۔